اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات، یہ 4 دن ہم قرآن کریم کی مختلف آیات پر اپنے ملک کے ممتاز علماء سے سیکھتے ہیں، لیکن جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ آپ اور ہم جانتے ہیں۔ سوال و جواب ذہنوں میں گتھیاں نہ رہیں، ابہام نہ رہیں، ہر چیز ایک وضاحت کے ساتھ، کلیئرٹی کے ساتھ سامنے آ جائے۔ خاص طور پہ ہمارے یوتھ، بعض اوقات یہ ہماری نوجوان نسل کبھی کبھی کنفیوژن کا شکار ہوتی ہے۔ ہمارے ملک کے ممتاز مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، ہمارے آپ کے سوالات ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں اور ان سے حاصل کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ خواتین و حضرات، آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ مفتی محمد نجیب صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ایک دنیا کو قریب سے دیکھا۔ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے آپ آسٹریلیا تشریف لے گئے اور آج کے جو جدید مسائل ہیں ان کا حل بھی آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ مفتی محمد نجیب صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ فیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم۔ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان کے اوپر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے؟ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم مفتی محمد نجیب صاحب کی خدمت میں پہلا سوال اعجاز حسین حیدری صاحب بھکر سے، سوالات ان کے آتے رہتے ہیں، 3 سوالات بھجوائے ہیں انہوں نے۔ پہلا سوال، آج کل تقریباً ہر گھر میں اختلافات اور جھگڑے اور نفرتیں بڑھ رہی ہیں، اسلامی نقطہ نظر سے اس کا سد باب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ یقیناً جو سوال کیا گیا ہے وہ ایک ایسا معاشرتی مسئلہ ہے جو ہمارے ہاں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سد باب تو ایک ہی ہے، اور وہ سد باب ہے کہ جب دین حقیقی زندگی میں آتا ہے تو پھر دینی اقدار بھی زندہ ہوتی ہیں۔ خاندان، معاشرتی اقدار یہ اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب تک دین زندہ رہتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جہاں جہاں پر ہیں ہم،
جس جگہ پر بھی ہیں اس میں دو چیزوں کا لحاظ رکھ لیں، جس حیثیت میں بھی ہے، وہ باپ کی حیثیت ہے، بیٹے کی حیثیت ہے، بھائی کی حیثیت ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ساس ہے، سسر ہے، ایک چیز کا لحاظ رکھیں۔ ایک تو یہ خاص طور پہ کہ آدمی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا چلا جائے جو اس کی ذمہ داری ہے، اور اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں حقوق کا متلاشی نہ ہو کہ بھائی نہیں میرا حق ملے گا تو میں ذمہ داری ادا کروں گا، کاؤنٹر پارٹی اگر میرا حق ادا کرے گی تو میں پھر اس کا حق ادا، ایسا نہیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے دو صفات جو ہیں وہ بہت اہم ہیں اجتماعیت کے لیے خاندان میں، اور کچھ صفات انفرادی ہیں جو ضروری ہیں۔ دو صفات جو ضروری ہیں اجتماعیت کے لیے، ان میں سے ایک تواضع ہے اور دوسرا ایثار ہے، چھوٹا بن کر رہنا، اور کچھ دوسری چیز ہے کہ اپنے حق کو دباتے ہوئے دوسرے کے حقوق کو پورا کرنا، ایثار۔ ایثار اور تواضع ایسی صفت ہیں کہ جب یہ جس گھر میں آ جاتی ہیں اس گھر میں اجتماعیت زندہ ہو جاتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ تواضع کے لیے سب سے بنیادی چیز ہے برداشت، کہ آدمی چیزوں کو برداشت کرے۔ عام طور پہ آدمی حق گوئی کے تاثر میں کہ بھئی میں حق بات کہہ رہا ہوں، کوئی جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، بعض جگہوں پہ آپ کو حق بات کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، خاموشی بھی کافی ہوتی ہے۔ وہ خاموشی دیکھیں، انسان زندگی کے اندر جب بھی پچھتاتا ہے، پیچھے مڑ کے ماضی کو دیکھتا ہے تو بول کر ہی پچھتایا ہوتا ہے، خاموش رہ کے کبھی نہیں پچھتاتا۔ بہت اچھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مال کا بخیل تو پسند نہیں ہے، لیکن زبان کا بخیل پسند ہے۔ بہت ساری چیزیں اگر وہاں پہ خاموش رہ لیا جائے تو جوڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح خاموش کیوں؟ دیکھیں، اگر آپ پہ کوئی کسی کی طرف سے ناگواری آئی بھی ہے، دیکھیں ناگواری آتی ہیں، انسان ہیں، انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں، جبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے درجات رکھے ہوئے ہیں اتنے بڑے۔ انسان جنگل میں نہ رہ لے جا کے، خاندان کے ساتھ رہنے کے جو اجر مل رہا ہوتا ہے اس کو، وہ صبر کے ساتھ ہے۔ اور صبر کیا چیز ہے؟ وہ برداشت کا نام ہے، زبان کی برداشت، رویوں کی برداشت، فکر کی برداشت۔ اچھا، زبان کی برداشت بہت اہم ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو رویے اپنے ہیں کہ آپ زبان سے تو برداشت کر رہے ہوں لیکن آپ کے رویے سے یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے برداشت نہیں کیا ہے، اب تو اپنے رویوں میں بھی تبدیلی لے کر آئیں۔ اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ خاندان میں سب ایک دوسرے کی خوبیاں تلاش کریں۔ اس کے لیے جو ہمارے ہاں اصل فلسفہ ہے وہ فلسفہ تشکر ہے، وہ شکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کریں، استحضار حیثیت، اپنی حیثیت کا استحضار کریں۔ اللہ نے جو یہ نعمتیں عطا، دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جن کو یہ نعمتیں حاصل نہیں ہیں۔ ماں باپ سے اختلاف ہو جائے تو بھئی ماں باپ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے، بیوی بچوں میں آپس میں ہو جائے تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جب ہی نباہ ہو پاتا ہے کہ جب شکر کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اختلاف اگر کئی لیول پہ ہوتا ہے، اختلاف باپ بیٹے کے درمیان ہو تو اس کو نبھانے کا ایک اور طریقہ ہے، اگر اختلاف میاں بیوی کے درمیان ہو اس کو نبھانے کا ایک الگ طریقہ ہے، اختلاف ساس بہو کے درمیان ہو تو اور ہے۔ لیکن خلاصہ کلام سب کا یہ ہے کہ دیکھیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے چلے جائے۔ سب سے زیادہ ہمارے ہاں اختلافات جنم لیتے ہیں سسرال کے معاشرے میں، کیونکہ ہمارا جو سسرالی معاشرہ ہے نا وہ ظالم معاشرہ ہے، وہ ایک خاص کلچر میں ڈیولپ ہو کے آتا ہے۔ یعنی اگر محرم رشتہ بھی ہوتا ہے وہ جب ساس میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو پرسپیکٹیو ہی چینج ہو جاتا ہے، یعنی اس کی نگاہ ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر سب یہ سمجھ لیں، آنے والی بہو یہ سمجھے کہ اللہ جل شانہ نے مجھے ماں باپ عطا کیے ہیں، اور وہ ساس سسر یہ سمجھ لیں کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں بیٹی عطا کی ہے۔ دو مختلف پیمانے رکھنا، بیٹی کے لیے کوئی اور پیمانہ، بہو کے لیے کوئی اور پیمانہ،
بیٹی کی چیزوں کو آپ جو ہے نا وہ آپ کو سارے عیب جو ہیں وہ اس کے اندر اچھے نظر آئیں اور بہو کی اچھائیاں بھی عیب نظر آئیں، تو اس سے تو پھر آدمی شیطان توڑ اسی طریقے سے لے کے آتا ہے نا، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے۔ تو بدگمانیوں سے بچنا، اپنے آپ کو بدگمانیاں نہ آنے دیں۔ شک دیکھیں، یاد رکھیے گا صاحب، اور میاں بیوی کے رشتے میں میاں بیوی کی محبت کی کشتی میں پہلا سوراخ شک سے ہوتا ہے، پہلا خوراک شک سے آئے گا، بدگمانی سے آئے گا۔ تو آدمی کیا کرے گا؟ ان رشتوں میں آڈٹ نہیں ہوتا ہے، محرم رشتوں میں نہیں صاحب آڈٹ نہیں ہوتا ہے۔ محرم رشتے زندہ رہتے ہیں، اپریسیشن، آپ اس کو اپریشیٹ کریں، ایکسیپٹ کریں، اڈاپٹ کریں۔ تو آپ کے اندر 3 صفات ہونی چاہیے: اپریسیشن، ایکسیپٹنس، اڈیپٹیبلٹی۔ کمپرومائز کریں چیزیں، دنیا آئیڈیلزم پہ نہیں چلتی ہے۔ اللہ نے آئیڈیلز کے لیے جنت بنائی ہے، دنیا نہیں بنائی ہے۔ آئیڈیلز کے لیے جنت، دنیا میں تو آدمی اللہ کے حکم کو سمجھتے ہوئے، اپنے مقدر کو پہ شکر کرتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ اور جب آدمی شکر کرتا ہے، دیکھیے انیس صاحب، خاندان نعمت ہے، ماں باپ نعمت ہے، شوہر نعمت ہے، اولاد نعمت ہے۔ یہ نعمتیں جو ہوتی ہیں نا وہ وحشی جانور کی طرح ہوتی ہیں، اور شکر وہ زنجیر ہوتی ہے جو اس کو تھام کے رکھتی ہے، بلکہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے شکر۔ شکر سے نعمت باقی رہتی ہے، بڑھتی ہے اور نافع بنتی ہے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آدمی یہ استحضار کرتا رہے، جب ہر گھر والا یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میری ذات سے دوسرے کو راحت پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، الفاظ، رویے، فکر، سوچ، چاروں چیزوں سے دوسرے کو راحت پہنچے، اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے تعریف کریں، اور اگر نہیں کر سکتے تو بھائی پھر خاموش رہیں۔ اور ایک چیز سے اجتناب کرنا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ بدگمانی اور غیبت۔ غیبت نہیں کرنی ہے، یہ یاد۔ اور غیبت سچ بولنے کو کہتے ہیں، جھوٹ بولنے کو نہیں کہتے، جھوٹ بولنے کو بہتان کہتے ہیں۔ یہ حق گوئی نہیں ہوتی غیبت۔ غیبت جب، کیونکہ غیبت انوائرمنٹل کرائم ہے، غیبت جب آدمی کرتا ہے تو غیبت سے نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور آپ کے دل میں اس کی نفرت نہ آئے، یا ماحول خراب نہ ہو، یا ماحول خراب ہوتا ہے، تعفن ہوتا ہے نا، انوائرمنٹل کرائم ہے نا، آپ کی پوری آپ کی فضا متعفن۔ آپ سوچیں نا کتنی سخت وعید ہے کہ ایسا ہے جیسے تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، پکڑے تمہیں کراہت آتی ہے نا، حرام ہے نا، گوشت کھانا حرام ہے نا۔ تو اس سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا، بدگمانیوں سے اجتناب کرنا ہوگا، بہترین۔ اور کوشش یہ کریں کہ عزت دیں سب کو، بڑوں کو عزت، چھوٹوں کو عزت، اولاد کو بھی عزت دیں۔ اور جب آدمی خیرخواہی کے ساتھ دعائیں کر رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے کی خدمت کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ جل شانہ، یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ جل شانہ دلوں میں خود محبتیں اتارتے ہیں، لوگوں میں آپس میں جوڑ رہتا ہے۔ اور کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، کوئی چیز برداشت کرنے کے لیے چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دو، اور صرف یہ سوچ کے دیکھو، میں سب ساتھیوں کہتا ہوں، یہ سوچ کے کرو کہ دیکھو جس کے لیے کر رہے ہو وہ اللہ جل شانہ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ دیکھ رہا ہے نا، اس کو نظر آ رہا ہے نا، کوئی کچھ کر رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے نا، آپ خاموش رہ جاؤ، برداشت کر لو۔ دیکھیں ان رشتوں میں ایک ہی چیز باقی رکھتی ہے، برداشت، 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 برداشت۔ سبحان اللہ۔ دس از دا اسکل وی نیڈ ٹو بی لرن۔ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، یہ اسکل ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اگرچہ آج ہم جس تعلیمی سے پروان چڑھے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ اپنی ذات جو ہے وہ ترجیحاتی بنیادوں پہ رہتی ہے، ہم بنائی اس پہ سیلفیز۔ تو آدمی جب سیلف کانشیس ہوتا ہے تو پھر اجتماعیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو اپنا ہاریزن تھوڑا بڑا کرنا ہوگا، خود کو مائنس کرنا ہوگا، مائنس کرنا ہوگا، ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد صبر اور ایثار، صبر اور ایثار، قربانیاں دے کر۔ اور جیسے آپ نے بات فرمائی کہ یہ جو میں صبر کر رہا ہوں، برداشت کر رہا ہوں، اے اللہ تیری خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ گھر کے ماحول میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، دوسروں کے دلوں میں آپ کی عزت اور محبت عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو من جانب اللہ اترتی ہے نا، آدمی خود کسی کے دل میں محبت اور عزت نہیں، یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، یہ رزلٹ ہوتا ہے چند اعمال کا۔
وہ اعمال جو آپ نے بتائے ہیں ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے محبتوں کا آنا. سبحان اللہ. محبت کسبی چیز نہیں ہے، وہبی چیز ہے. سبحان اللہ. کسی اعمال کا اوپر یہ مرتب ہوتی ہے بطور نتیجے کے. سبحان اللہ. تو ہم وہ اعمال کر رہے ہوں گے، اعتماد کریں، عزت کریں، تواضع، ایثار، شکر، خدمت، اس کے نتیجے میں اللہ خود عزت اور محبت ڈالتا ہے. عمل ضائع نہیں ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا، ان کا جو دوسرا سوال تھا اس کا بھی جواب آپ نے دے ہی دیا. سوال دوسرا ان کا یہ تھا کہ میاں بیوی کی خوشحال اور کامیاب زندگی کے دینی اصول کیا ہیں، وہ آپ نے بیان فرما دیے. اب سوال نمبر 3 ہے اعجاز حسین صاحب کا. ان کا سوال عالمانہ سوال ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں بہت ہی، کہ قرآن فرماتا ہے ہم نے ہر چیز پانی سے پیدا کی ہے جس میں جان ہے، آخر پانی میں کون سی ایسی طاقت ہے؟ ارشاد. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور پانی کے اندر طاقت کس اعتبار سے ہے تو اس کی کوئی ہم ایسی توجیہ جو حدیث یا قرآن میں آتی ہے وہ تو شاید ہمیں بیان کرنا، کوئی ایسی براہ راست توجیہ تو ہم کو نہیں ملتی ہے. لیکن جو آج سائنس نے اس کے حقائق بیان کیے ہیں، جس کو ہم H2O کہتے ہیں، تو آپ کی تو انسان کی اور بیشتر مخلوقات کی بقا ہی ان دو چیزوں پر ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن کے اوپر، جس سے یہ پانی وہ بنیاد ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. اور یہ حقیقت انسان کو اور واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس کے بغیر یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج ساری دنیا پریشان ہے نا. آج دنیا پریشان ہے. دنیا میں بیشتر پہلے بھی جنگیں اس پہ ہوتی تھی، اور اب دنیا فیوچرسٹ کہہ رہے ہیں کہ جو آگے آنے والی جنگیں ہیں وہ بھی پانی کے اوپر ہیں. اللہ نے اتنی بڑی نعمت رکھی ہوئی ہے یہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کے ذریعے سے ہی ساری کی ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے. اس کے بغیر مخلوقات کی بقا نہیں ہے. تو اللہ کی یہ ایک ایسی نعمت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ نباتات، حیوانات، انسان، یہ تمام جو جمی مخلوقات ہیں ان سب کے لیے پانی بے پناہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے، پانی زمین پر آتا ہے، فصلیں سامنے آتی ہیں، اور یہ فصلیں پھر انسان کے استعمال میں آتی ہیں. تو پانی اس پورے نیچرل سائیکل جو ہے نا، پوری قدرت کا جو سائیکل ہے، اس سائیکل کے اندر سے پانی نکال دیں تو پورا سائیکل رک جائے گا. سمندروں سے بادلوں کا بننا، بارش کا برسنا، بارشوں کا آنا، اللہ کا پورا نظام ہے جو یہ حرکت کر رہا ہوتا ہے، جس پہ آپ نے صحیح فرمایا بالکل کہ اللہ کی جمی مخلوقات کا مدار اس کے اوپر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. محمد احسن جاوید صاحب، سوال ان کا یہ ہے کہ اعلیٰ کوالٹی کی چیزوں کو گھٹیا مال ملا کر فروخت کرنا کیسا ہے، یا عمدہ مال کا ٹائٹل لگا کر اس کے بنڈل پر یا ڈھیر میں ناقص مال شامل کر کے فروخت کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر دو بڑے گناہ ہیں. ایک بلکہ 3 چیزیں آ جاتی ہیں. ایک اس کے اندر ملاوٹ ہے، دوسرا اس کے اندر جھوٹ ہے، تیسرا اس کے اندر دھوکہ ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے بارے میں سخت وعید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید ہے. اور یہ دھوکہ ہے کہ چیز جو ہے وہ ردی ہے، آپ نے عمدہ کا وہ لگایا ہوا ہے، چیز اس کوالٹی کی نہیں ہے، آپ نے اس کوالٹی کا وہ اسٹیکر لگایا ہوا ہے، آپ نے اس کوالٹی کا اسٹیکر لگایا ہوا ہے. اور جھوٹ بھی ہے، کیونکہ آپ جو ہے وہ خلاف حق بول رہے ہیں، آپ خلاف واقعہ اس بات کی تشہیر کر رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے ملاوٹ کر کے اس کی کوالٹی کو آپ گرا رہے ہیں. تو یہ تینوں کی تینوں چیزیں اپنے حلال کو حرام نہیں کرنا چاہیے. اللہ نے تجارت کو حلال بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس تجارت کے اندر برکتیں رکھی ہیں، اس کے مال کے اندر برکتیں رکھی ہیں، تجارت سے حاصل ہونے والے نفع میں برکات رکھی ہیں. آدمی اس کو ان چیزوں کے ذریعے اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، اور اپنے اوپر اس کی وجہ سے اس روزی کے اندر حرام داخل ہو جاتا ہے، صرف اس کے ان اعمال کی وجہ سے. کم قسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے. آج تاجر اس کو گناہ نہیں سمجھتے، اس کو بزنس اسکل سمجھتے ہیں. اس جھوٹ بولنے کو آپ جہاں کی نہیں بنی ہوئی ہے وہاں کا اسٹیکر لگا دیا، اس کوالٹی کی نہیں ہے اس کوالٹی کا لگا دیا.
یہ سب چیزیں جو جھوٹ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات رزاق ہے نا، وہ روزی دینے والی ذات ہے. یا آپ کا مسئلہ ہے رزق مقدر ہے، آپ حلال کی ونڈو سے لے لیں یا حرام کی ونڈو سے لے لیں، یہ آپ کے اوپر ہے. تو آپ جب اللہ نے ایک روزی مقرر کی ہے تو آدمی کو قصداً ارادتاً حلال اختیار کرنا چاہیے، حلال کے رویے اختیار کرنے چاہیے. اور علیہ صاحب اللہ کی سنت ہے، جب آدمی قصداً ارادتاً عمداً حلال کی طرف بڑھتا ہے انٹینشنلی، تو اللہ حرام اس پہ مشکل کرتے چلے جاتے ہیں، حرام اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اور جب آدمی قصداً ارادتاً عمداً سبحان اللہ، انٹینشنلی سبحان اللہ. حرام کی طرف چلتا ہے نا، پھر حلال مشکل ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک. پھر آدمی کو حلال میں مشکلات نظر آنے لگتی ہیں. تو آدمی نیت جب کی ہے تو حلال کی نیت کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں اس میں بھی دے دے گی. اگر تمہیں بظاہر تھوڑا آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس تھوڑے میں برکت ہوگی، ٹھیک ہے. بہت برکت ہوگی اللہ. اور پھر جب یہ حلال آئے گا تو حلال کی برکات 7 نسلوں تک چلتی ہے، 7 نسلوں تک. سبحان اللہ. تو اگر کوئی اچھا، ایسی یہ جو برکت جو لفظ آپ نے بار بار یہاں دہرایا، ذرا برکت کے معنی بتا دیجئے کہ برکت کسے کہتے ہیں. بہت سے افراد برکت کا مفہوم ہی نہیں سمجھتے کہ برکت کہتے کسے ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی مال کا مطلب برکت ہے. جی ہاں. مال اور برکت کی شکل بھی بتا اور دیجئے. دیکھیں، مال کی زیادت کا نام برکت نہیں ہے. برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے من جانب اللہ ایک نعمت ہے کہ اللہ تھوڑے پیسے میں آپ کی ضروریات کو پوری کر دیتا ہے، نمبر 1. ٹھیک. دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اطمینان قلب عطا سبحان فرماتے ہیں اللہ. سبحان کہ آدمی کو سکون ہوتا ہے اس کے اندر. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو برتنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں. نعمت ہو اور برتنے کی توفیق ہی نہ ہو، نعمت ہو نافع ہی نہ ہو، چیز موجود ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ برتنے کی بھی توفیق عطا فرما. آپ نعمت کو برتتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس برکت کا صدور آپ کی اولاد میں عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. صالح اولاد عطا فرماتے ہیں. اور پھر آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں. یہ سب مظہر ہیں برکات کے. آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ، اچھا برکتوں کے مظاہر روزی کے اندر بھی آتے ہیں، آدمی کے علم میں بھی، علم میں برکت ہوتی ہے، اسی طرح وقت میں برکت ہوتی ہے، آدمی کے اوقات میں برکت ہوتی ہے. مال میں برکت آتی ہے کہ جب آدمی فضول خرچی سے احتراز کرتا ہے، حلال کے ذریعے حاصل کرتا ہے، تو اللہ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں. ٹائم کو ویسٹ نہیں کرتا ہے، وقت کے ضیاع سے بچتا ہے، تو اللہ جل شانہ وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. وقت میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک اس کی لینتھ ہے نا، ایک اس کی وڈتھ ہے. جو وقت کی وڈتھ ہے نا، وہ وقت کی برکت ہے. لینتھ تو ورنہ وقت دوڑنا ہوتا ہے، اور وقت دوڑنا ہوتا ہے. آپ کو جو کام آپ کر رہے ہوتے ہیں وہ اس کی وڈتھ میں کرتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ آپ کے وقت میں برکت عطا فرماتے ہیں. آپ کو سجھاتے ہیں، آپ کی فہم میں برکت عطا فرماتے ہیں، سلامت فکر اور سلامت فہم عطا فرماتے ہیں، آپ کی گفتگو میں برکت عطا یہ سب چیزیں برکات ہیں کہ آدمی کے اخلاق رویے نافع ہوتے ہیں. لوگوں میں آ جائے تو لوگوں کو راحت محسوس ہوتی ہے، لوگ راحت محسوس کرتے ہیں اس کے رویے سے، اس کی گفتگو سے، اس کے اخلاق سے. گھر والے محسوس کر رہے ہوتے ہیں. گھر میں برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو سکون حاصل ہوتا ہے، آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے. جب آپ اس مکان میں گھر میں داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو سکون حاصل ہوتا ہے. اولاد کے اندر برکت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بناتے ہیں اس کو. اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک، یہ دعا بھی ہے کہ اللہ میری اولاد کو وجعلنا للمتقین اماما، متقیوں کا امام بنا. سبحان اللہ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں، اولاد کی صلاح، بیوی کی فرما برداری، محبت کرنے والی بیوی بچے، اور اللہ تبارک و تعالی روزی کے اندر، وقت کے اندر، مال کے اندر، جان کے اندر، صحت کے اندر، یہ سب برکت کے مفاہیم ہیں. آدمی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ان سب نعمتوں کے استحضار اور شکر کی توفیق ہو جاتی ہے. یعنی نعمتوں کا استحضار اور نعمت کے شکر کی توفیق ہو جانا، یہ برکت کا ثمرہ ہے. سبحان اللہ. یہ برکات کے ثمرے ہیں.
تو برکت ایک ایسی نعمت ہے جس کو مستقل مانگنا چاہیے، اس کے حصول کے لیے لگے رہنا چاہیے، اور یقیناً یہ نتیجہ ہے ان اعمال کا کہ حلال روزی کو اختیار کرنا، اپنے حلال کے طریقے سے، کمائی کے طریقے جو ہیں وہ حلال ہوں، جھوٹ سے بچنا، ذخیرہ اندوزی سے بچنا، ملاوٹ سے بچنا، دھوکے سے بچنا، اور اگر کوئی عیب ہے تو آپ صاف صاف بتا دینا، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں برکت کا ذریعہ ہے۔ کوئی آدمی واپس لا کے دے دے چیز کہ بھیا واپس لے لو تو واپس لے لینا، یہ سب چیزیں مال میں برکت لے کر آتی ہیں، اور اس سے اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرتا ہے، جہاں سے آدمی کو امید بھی نہیں ہوتی، من گمان حیث تک لا نہیں ہوتا۔ یحتسب، جہاں سے اس کو اللہ گمان اکبر، بھی نہیں ہوتا، سبحان اللہ ایسی اللہ۔ جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں۔ تو آدمی گاہک اللہ بھیجتا ہے، آدمی اپنی کوشش سے جھوٹ بول کے گاہک نہیں آ سکتے، گاہک تو اللہ بھیجتا ہے، گاہک کے دل میں تو اللہ ڈالتا ہے۔ اور یہ ملاوٹ کی چیزیں، گھٹیا مال بیچنا، دو چیزوں کو ملا دینا، اس کے بعد وہ گاہک دوبارہ کیسے آئے گا؟ تو اپنے کسٹمر کو زندہ رکھنا، اسے پلٹ کر مجبور کر دینا آنے کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم جیسے کراچی کی بات کرتے ہیں کہ کراچی کے چند پیٹرول پمپس ایسے ہیں جہاں بہت رش ہوتا ہے، وہ بہت سے پمپ لائن میں کھڑا ہونا پڑے آدمی کو تو آدمی لائن میں کھڑا ہونا گوارا کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کی ساکھ اچھی ہے کہ یہاں کم پیٹرول نہیں دیا جاتا، لائن لگی ہوئی ہے، تو ساکھ ہوتی ہے، کسٹمر دوبارہ آتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی اضافے کو برکت کہا جاتا ہے۔ مفتی صاحب اگلا سوال رکھتے ہیں، عبد المجید صاحب ہیں بھاولپور سے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا تلاوت کے آخر میں صدق اللہ العظیم پڑھنا سنت ہے؟ اگر جواب آپ کا نفی میں ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ادب میں سے ہے، بس آداب میں سے ہے، اچھا، اس کا کوئی شرعی حکم نہیں ہے؟ یعنی ایسا کوئی نہیں پڑھے گا تو بھی آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ خلاف سنت عمل کیا ہے، ٹھیک، لیکن یہ کہ قرآن کریم کا ادب ہے کہ آدمی تصدیق کرتا ہے، تصدیق بالقلب ہے یہ نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو عظیم ہے، اس نے سچ کہا ہے، حق کہا ہے، ٹھیک، وہ عظیم ہے، اسے جو کچھ میں نے پڑھا اور پڑھ رہا ہوں یہ سچ ہے، اور یہ کلام جو اس عظیم کی طرف سے ہے جو میرا رب ہے، تو تصدیق بالقلب کی صورت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تصدیق بالقلب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جب دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تلاوت ہوتی تھی، یعنی صحابہ تلاوت کر رہے ہیں، تو جب تلاوت فرماتے تھے صحابہ تو اس کے بعد صدق اللہ العظیم پڑھتے تھے؟ کیا ایسا کوئی میرے روایت علم میں نہیں ہے، میرے علم میں نہیں ہے کوئی ایسا، اگر ہو تو واللہ عالم بالصواب، میرے علم میں نہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل بات واضح ہو گئی۔ سوال ان کا یہ ہارون رشید صاحب ہیں کراچی سے کہ کس کس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائی جا سکتی؟ ایک سوال یہ ہے ان کا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا خواتین کسی شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، کس کی نہیں پڑھائی جا سکتی تو ایک ہی ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کے کوئی مرا اور اس کے کفر پہ مرنے کے اوپر گواہ موجود تھے کہ وہ کفر پہ مرا ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے، یا یہ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے بعض حضرات کو نہیں شرکت کرنی چاہیے کہ اگر کسی نے خودکشی کی ہے، ٹھیک، تو جو متدین علماء ہیں، بڑے علماء ہیں، ان کو تاکہ لوگوں کے اندر معاشرے میں یہ ہو کہ یہ ایک ایسا فعل ہے جو اپنے اوپر حرام فعل کے ذریعے اپنے اوپر نافذ کیا ہے، ٹھیک، باقی یہ کہ نماز جنازہ تو پڑھائی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن ایک مقروض ہے، اگر مقروض بھی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ احتراز فرمایا، جو ایک روایت آتی ہے، لیکن یہ فرمایا تم پڑھ لو، تم منع نہیں فرمایا تھا کہ اس کی نماز جنازہ لیکن وہ بات جو آپ نے بھی فرمائی نا کہ جو خودکشی کرنے والا شخص، اس لیے علماء نماز نہ پڑھیں اس کی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ایک حرام فعل کا مرتکب ہوا ہے، تو ایک شخص جو مقروض ہے اور لوگوں کے پیسے کھاتا رہا، اور لوگ اس کے موجود تھے، اس کے وہاں پر موجود ہیں، اور اس کی وصولی کرنے والے موجود ہیں، اور اس نے کوئی وصیت بھی نہیں کی ہے، ورثاء کو بھی نہیں بتایا ہے، کوئی پیچھے مال بھی نہیں چھوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات ہے ایسے شخص
کے بارے میں جو ہے وہ علماء کو بچنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، کرنا چاہیے، لیکن نماز جنازہ اس کی بھی پڑھائی جائے گی، پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، شہید کی نماز جنازہ نماز جنازہ تو پڑھی جائے گی، پڑھی جائے گی۔ بالکل نماز جنازہ تو کیوں، اچھا اچھا، بعض روایتوں میں یہ کہ جن کپڑوں میں وہ شہید وہ مسئلہ ہے غسل کا، اچھا غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، تو غسل نہیں دیا جائے گا۔ اگر کوئی ایسا ہے کہ اس طریقے سے شہید ہوا ہے اور اس شہادت یعنی اس کے درمیان میں کوئی چیز علاج معالجہ درمیان میں کچھ بھی نہیں ہوا اور براہ راست شہادت واقع ہوئی ہے، جی تو پھر یہ غسل کا مسئلہ ہے، نماز جنازہ تو اس کی بھی پڑھائی جائے گی۔ اچھا، کیونکہ شہید تو جنت کی بشارت انہیں حاصل ہوتی ہے، نماز جنازہ دراصل کیا ہے؟ نماز جنازہ دعا ہے، اس کی برکت سے ہمیں حاصل ہو جائے گا، وہ اتنا برکتی آدمی ہے، نماز جنازہ تو اس کا حق ہے، مومن کا حق ہے، مومن کا حق ہے، اور اس کی دعا ہے، مغفرت کی دعا سب کر رہے ہیں سب مل کر رہے کر۔ ہوتے ہیں، اس کی پوری نماز جنازہ کی دعا ہے ہی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا کبیرنا وصغیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من احییتہ فاحیہ الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ سبحان اللہ، یہ اپنے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اس کے لیے بھی دعا ہے، یہ تو سبحان بنیادی طور اللہ، پہ دعا ہے۔ سبحان اللہ، نماز سبحان اللہ۔ جنازہ کا فلسفہ ہے ہی ہے کہ یہ دعا ہے، یہ ہاں مومن کا حق ہے، بہرحال حق بھی ہے اس کا کہ ٹھیک، اس کی تجہیز و تکفین، اس کا غسل، نماز جنازہ، تدفین، یہ اس کا حق بھی ہے مومن کا۔ سبحان جنازے میں شرکت کرنا ہمارے لیے مغفرت کا سبب ہے، اس کے لیے بھی تو ظاہر سی بات ہے، اس کا حق ہے یہ۔ جی سبحان اللہ۔ نہیں، میرا سوال درمیان میں یہ تھا کہ ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں مرحوم کے لیے جس کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں مل کر، لیکن شہید کی تو مغفرت ہو چکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتے ہیں، درجات بلند فرمائے، سبحان اللہ جل اللہ، شانہ کے ہاں تو درجات ہے نا، دعا کے ذریعے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ جس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں موت کے بعد بھی اس کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آدمی پوچھتا ہے نا کہ کیا ہوا، فرمایا تمہارے بعد تمہارے لوگوں نے جو اعمال تم کو بھیجے تھے اور جو تمہاری اولاد نے تمہارے لیے دعائیں کی اور جو لوگوں نے دعائیں کی، اس کی برکت سے یہ درجات بلند ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے ان کی دعا کرنی چاہیے، تو آدمی کو دعاؤں کا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جب ہم نماز جنازہ کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو زندوں کے لیے بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہم اغفر لی حینا ومیتنا شاہدنا وغائبنا، تو بڑے چھوٹے، مرد حاضر، عورت، غائب، مرد بچے عورت، بڑے کے سب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کچھ ویڈیو کوئسچنز ہم رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے، جیسا ہم سنتے آ رہے ہیں کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد 10 دن تک آپ اپنے ناخن یا بال کو مطلب حجامت نہیں کروا سکتے، لیکن جو ہے جس طرح ہم قربانی کرتے ہیں تو اس قربانی کے پیسے مطلب میں نہیں دے رہا، میرے والد دے رہے ہیں، لیکن اس حصے کے اندر میرا نام آتا ہے، تو کیا یہ شریعت کے مطابق یہ حکم میرے اوپر بھی لاگو ہوگا کہ میں بھی اپنے بال یا ناخن تراش نہیں سکتا یا حجامت نہیں کروا سکتا؟ جناب والا کہ یہ یہ ایک مستحب مسنون عمل، عمل ہے، ایک مستحب اور مسنون عمل ہے، اور ہے یہ کہ جس پر قربانی واجب ہو ٹھیک، وہ اس کے بعد پھر بال آدمی ناخن اور بال نہ کٹوائے، اور یہ مشابہت ہے ان حجاج کے ساتھ بھی جو حجاج اس عمل میں کر رہے ہیں، اس میں چل رہے ہیں، ٹھیک، تو ہمیں یہ تو اس پر ہے جو کیا کہتے ہیں قربانی جن پر جو ہے وہ واجب ہے، ٹھیک، اور پھر وہاں پر جو حجاج ہوتے ہیں ان کا مسئلہ الگ ہے، وہ حاجیوں کا مسئلہ الگ ہے، یہ تو ہم لوگ جو یہاں پر ہیں وہ ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کر لیں، اگر یہ کر لیں گے، اگر ان کو پتہ ہے کہ میری طرف سے قربانی کی جا رہی ہے، کیونکہ قربانی کے لیے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اپنے ہی پیسے ہونے چاہیے، اگر کوئی اور آپ کو ہدیہ کر دے پیسے ٹھیک، اور آپ قربانی کر لیں ٹھیک، تو اس سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی، تو اگر آپ کو کسی نے ہدیہ کر دیا اور آپ کے پاس پیسے آ گئے اور آپ قربانی کر رہے ہیں ٹھیک، تو پھر آپ کے اوپر بھی یہ مستحب عمل ہے، آپ کو بھی یہ اہتمام کرنا چاہیے ناخن اور بال کا، نہ کاٹیں، یکم ذی الحج سے، یکم ذی الحج سے لے کے چاند نظر آیا اور جب تک آپ نے قربانی نہیں، جب قربانی جب کر تک لیں اس کے قربانی بعد نہ آپ کر لی، ٹھیک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے اس وقت جو عام طور پہ گفتگو نہیں ہوتی ہماری محفلوں میں، پروگرامز میں، یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، والفجر ولیال عشر کی جو بات اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، یہ 10 دن کتنے اہم ہیں مفتی صاحب، ذرا اختصار سے کچھ فرمائیے۔ دیکھیں یقیناً عشرہ ذی الحجہ جو ہے یہ بہت اہم دن ہے، بعض حضرات نے
ان راتوں کی عبادت شب قدر سے زیادہ لکھی ہے. جی ہاں. اور عجیب بات ہے، نقطہ محدثین نے عجیب بیان کیا ہے، فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان 10 دنوں کے اندر سارے اعمال کو جمع کر دیا ہے. نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے، اس کے نفلی روزے بھی ہیں، جی ہاں. اور حج بھی ہے. یہ رمضان کے آخری عشرے میں نہیں ہے، اس میں یہ سارے بھی جمع ہیں. سبحان اللہ. تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت رکھی ہوئی ہے. ہر رات کے اندر عبادت کا ثواب ہے، جیسے شب قدر کا ثواب کر رہا ہے. پھر روزہ رکھے تو 1 سال روزے کا ثواب ہے. آدمی 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھ لے، 9 ذی الحج کو روزہ رکھے جی تو پھر 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال کے 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں. تو آدمی ان راتوں کے اندر تو کوشش کرے کہ جب سے 1 ذی الحجہ سے کوئی وقت اپنا مغرب کے بعد سے رات شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو میں ساتھیوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی کچھ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد 15-20 آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، اعتکاف کی نیت کر لو. کچھ رات کا حصہ ہو جائے گا اس کے اندر، تو اپنا مستورات اس کا اہتمام کر لیں کہ بھئی نوافل کا اہتمام کر لیں، اضافی نوافل کا اہتمام کر لیں. ان دنوں کے اندر اور راتوں کے اندر دعاؤں کا اہتمام کر لیں، تلاوت کا اہتمام کر لیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان راتوں میں بہت برکت رکھی ہوئی ہے، ان کے دنوں کے اندر بھی برکت ہے، اس کے روزوں کے اندر بھی برکت ہے. تو ہمیں خاص طور پہ اعمال کو ان راتوں کے اندر، ان دنوں کے اندر بڑھا دینا سبحان چاہیے، اللہ. اور ان 10 دنوں میں اپنے اعمال کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں خاص طور پہ گناہوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، کہ آدمی گناہوں سے بھی اجتناب کرے. یہ 10 دن عبادت کے دن ہیں، تو اپنے اوپر کچھ ٹارگٹ کرے کہ بھئی چلو میں ان 10 دن میں انشاءاللہ ایک قرآن ختم کروں گا، اس 10 دن میں میں ترجمے سے قرآن ختم کروں گا، اس 10 دن میں انشاءاللہ کچھ وقت نکالوں گا رات کو اپنے ذکر کے لیے. کچھ وقت جو ہے وہ آدمی اللہ کے ذکر کے لیے نکالے، کچھ وقت آدمی جو ہے وہ تلاوت کلام پاک کے لیے نکالے، کچھ وقت آدمی جو ہے وہ اس کی کوشش کرے کہ اپنا مراقبہ، اپنا محاسبہ، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا، اس کی بھی عادت ڈالنی چاہیے. چلو ان 10 دنوں سے شروع ہو جائیں. اپنے مراقبے کی عادت ڈالنی چاہیے، محاسبے کی عادت ڈالنی چاہیے. تو ہم ان 10 دنوں میں، اور دعاؤں کا خاص طور پہ کوئی وقت نکال کے، چاہے وہ فجر کے، جس میں آپ کا دل لگے، فجر کے بعد کا وقت ہو، عشاء کے بعد کا وقت ہو، 10-15 منٹ لگ کے اللہ سے مانگیں. عادت ڈالیں، اس کی دعا کو مانگنے کی عادت ڈالیں، کہ ہم جو ہے نا وہ دعائیں پڑھی نہیں جاتی ہیں، نہیں صاحب، دعا مانگی جاتی ہے. سبحان اللہ. تو آدمی کوشش کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اپنی درخواست کا پیش کرنا، اللہ کے دربار میں اپنے لیے مانگیں، دوسروں کے لیے مانگیں، اولادوں کے لیے مانگیں، اولادوں کی اولادوں کے لیے مانگیں، دوسرے مسلمانوں کے لیے مانگیں. تو دعاؤں کا لیکن اہتمام مانگیں، کریں. ان خاص طور پہ وقت نکال کر بیٹھنا اور اللہ سے مانگنا. اس راتوں میں کوئی وقت نکالیں، اس کو اپنے اوپر لازم کریں کہ یہ دعا کا اب میں اللہ سے مانگوں گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ اس وقت یہ وقت قیمتی بن جائے گا. دیکھیں سال میں یہی 2 عشرے ہیں، ایک یہ رمضان مبارک کا آخری عشرہ ہے اور یہ عشرہ ہے، اور بعد میں اس عشرے کی فضیلت زیادہ بتائی ہے. تو ہمیں خاص طور پہ ان راتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. اور اگر نہیں اٹھ سکتے تہجد میں تو بھئی رات کو 4 نفل پڑھ کے سو جاؤ، رات کو صلاۃ اللیل پڑھ کے سو جاؤ. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ یہ کہ بھائی 2 چیزوں کا اہتمام کر لو نا. عشاء جماعت سے پڑھو، فجر جماعت سے پڑھو، ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. تو نمازوں کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کا اہتمام کرنا. ان دنوں میں خاص طور پہ اہتمام کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھیں. خاص طور پہ ان دنوں میں خاص طور پہ خواتین خاص طور پہ نماز ضائع نہ ہو، اور اپنے ادھر ادھر لہو و لعب کے کاموں سے نکل کر ان کو چھوڑ دیں. اور کچھ وقت جو ہے نا اب خاص طور پہ بھائی اب کچھ چیزوں کو چھوڑ دو نا، آپ کچھ واٹس ایپ کو چھوڑ دو، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں، اور ان 10 دنوں کے اندر اپنے آپ کو اللہ سے لگانا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایام ہیں، اللہ تبارک و عبادت کے ایام ہیں، دعاؤں کے ایام ہیں، اذکار کے ایام ہیں، انہی میں لگانا ہے. سبحان اللہ. یہ ہے ذی الحج کا پہلا عشرہ. اللہ اکبر. یہ 10 راتیں جو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، والفجر، جی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر. اللہ اکبر. مفتی صاحب بہت ساری باتیں ذیل میں ہو سکتی ہیں، لیکن کچھ سوالات میں چاہتا ہوں اور رکھوں آپ کی خدمت میں. جناب والا اگلا سوال مفتی صاحب کے لیے. السلام علیکم مفتی صاحب. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے بعد
آدھے لوگ جو ہے وہیں سے روانہ ہو جاتے ہیں اور آدھے لوگ جو ہے قبرستان جاتے ہیں، تو دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے مفتی صاحب۔ مسجد میں نماز پڑھی جنازے کی، اس کے بعد قبرستان میں بہت ہی کم تعداد قبرستان تک جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل اور اس تعلق سے آپ کے فرمودات اور اجر کہ وہ شخص جو قبرستان تک گیا اس مردے کے ساتھ اور وہاں تدفین کے عمل میں شامل رہا، اس کے لیے اللہ اکبر کیا اجر اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا حق تو مومن کا یہی ہے کہ ہم قبرستان تک جو ہے وہ جائیں اس پہ، اور اس کو ہم کوشش کریں کہ اپنا اتنا وقت نکالیں کہ اس تک جائے، اور یقیناً جو اس کا اجر ہے اس کا مقابل کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کا مومن کا حق یہی ہے، اس کو اجر ہے، فرشتے اس کے لیے دعا مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ جو آدمی قبرستان تک جاتا ہے، تدفین کے عمل میں شریک رہتا ہے، دعا میں شریک رہتا ہے۔ تو لیکن ایک چیز اور بھی ہے، ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ جب شہر اتنے بڑے ہو گئے ہیں اور فاصلے اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، اور اگر قبرستان بہت دور ہے کہیں پر، تو اگر وہ تو سب سے پہلا حق تو اس کا نماز جنازہ کا پڑھنا ہے۔ بہترین۔ تو آدمی نماز جنازہ کا تو ضرور نماز جنازہ کا اہتمام کرے، اور اگر اس کے پاس وقت موجود ہے تو یہ مستحب ہے کہ یہ وہاں تک قبرستان جائے اور قبرستان میں تدفین کے عمل میں شریک رہے۔ لیکن اگر تدفین کے عمل میں نہ جا سکا تو کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہوگا، لیکن اس اجر سے محروم ہے، لیکن اس اجر سے محروم ہو جائے گا۔ اجر تو کیونکہ اس کے ہر قدم پہ اجر مل رہا تھا، ہر لمحے پہ اجر مل رہا ہوگا، یہ سواری پہ جائے، پیدل جائے، جیسے بھی جائے، کیونکہ اس کا حق ہے، فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ کوشش کرنی چاہیے کہ بھائی خاص طور پہ اگر معاملہ رشتہ داری کا یا پڑوس کا ہو تو قبرستان تک جانا چاہیے، کیونکہ یہ دو ایسے حق ہیں جو قربت ظاہر کرتے ہیں، اور اس جملے میں پڑوسی کا حق بھی سامنے آ گیا۔ آپ سوچیں، اللہ اکبر، اللہ جل شانہ، حدیث آتی ہے کہ جنازہ اٹھتا ہے اور دو پڑوسی آپس میں کہتے ہیں کہ بھیا یہ بہت ہی بھلا آدمی تھا، ہمیں اس سے خیر پہنچتی تھی، بڑا بھلا آدمی تھا۔ فرشتے اس کے یہ الفاظ لے کے اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے پاس تو اس کے کچھ اور گناہ بھی ہیں، لیکن جو یہ کہہ رہا ہے ان کے مطابق فیصلہ کر دو اور اس کو اچھوں میں ہی اٹھا لو۔ آپ سوچیں، اس پڑوسی کی گواہی پہ اس کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو خلق خدا جب کسی کے بارے میں گواہی دے رہی ہوتی ہے، اللہ اس کو لاج رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو پڑوسی کا تو یہ حق ہے، پڑوس کا تو یہ حق ہے کہ اگر وہ ہمارا پڑوسی، اور اگر وہ پڑوسی رشتہ دار ہو تو حق بڑھ جاتا ہے، پھر اس کا حق اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بھائی، اور پھر اپنی ذات کو فائدہ ہوتا ہے۔ دعا الگ ہے، قبرستان جانے کی ترغیب الگ ہے کہ آدمی کو قبرستان آدمی جاتا رہتا ہے تو آدمی کے سامنے موت رہتی ہے، آدمی کے سامنے منزل رہتی ہے، مقصد زندگی سامنے رہتا ہے، آدمی کو بہت ساری چیزیں چھوڑنا آسان ہو جاتی ہیں جب آدمی جنازوں میں شرکت کرتا ہے، میت کے غسل میں شرکت کرتا ہے، تدفین میں شرکت کرتا ہے، تو بہت ساری چیزیں آدمی کو آسان، موت مستحضر رہتی ہے۔ اس سے اگلی بات مفتی صاحب آپ کی اجازت سے، کہ جو مردوں کو غسل دیتا ہے اس کا مقام، اس کا مرتبہ، موت سے قربت، کہ یہ جناب والا کہ یہ ہے، یہ انسان کی زندگی ہے۔ قبرستان میں کسی جنازے کے ساتھ جانا تو دوسری بات ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، چلے گئے قبرستان، ویسے بھی قبرستان آدمی جائے اور وہاں جا کر بیٹھے قبرستان میں، وہاں انہیں سلام کرے، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد یاد کرے کہ میرا مقام کیا ہے۔ اس قبرستان میں بہت سارے وہ لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بغیر یہ دنیا چلی نہیں سکتی۔ ان کے پاس کال اٹھانے کا ٹائم نہیں تھا، میسج کا جواب دینے کا ان کے پاس وقت نہیں تھا۔ تو اللہ کو یاد کرنا اور اپنی اوقات کو پہچاننا کہ آج میں اس جنازے کو اپنے کندھے پہ لایا ہوں، کل میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھے گا۔ آج میرے کندھے پہ کسی کا جنازہ ہے، آج میں کسی کو غسل دے رہا ہوں، لوگ اسی طرح مجھے غسل دیں گے۔ آج میں کسی کو دفنا کے آ رہا ہوں، لوگ اسی طرح مجھے دفنا کے، اور نماز جنازہ پڑھانا سیکھیں۔ نماز کیوں جنازہ نہیں سیکھی جاتی؟ پڑھنا بھی سیکھیں، پڑھانا بھی سیکھیں۔
اور یہ اولاد کو تو سیکھنا چاہیے، کیونکہ سب سے پہلا حق ماں باپ کے نماز جنازہ پڑھانے کا وہ اولاد کے پاس ہے، الا یہ کہ وہ اپنا حق کسی بڑے عالم کو دے، کسی بڑے بزرگ کو دے، ورنہ اس کے ذمہ ہے، لیکن اس سے پہلے اس کو سیکھنا چاہیے۔ تو ہمیں خاص طور پہ ہمیں بھی اپنی اولادوں کو سکھانا چاہیے، اور اس کو باقاعدہ خود بھی سیکھنا چاہیے، اور جنازوں میں شرکت بھی کرنی چاہیے، اور یہ مستقل ایمان کا پریزرویٹو ہے۔ مراقبہ موت جو ہے یہ ایمان کا پریزرویٹو ہے، اور پھر انسان کتنا ہلکا پھلکا خود کو محسوس کرتا ہے۔ دیکھیں آپ، اور کیا کہتے ہیں علماء نے بڑی عجیب بات کی ہے، اس مراقبے کے 3 حصے ہیں: اللہ کی نعمت کو شمار کرنا، شکر کرنا، استحضار حیثیت کہ یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا، تو نہیں عطا کیا ہے، سبحان اللہ، اور تیسری بات یہ کہ یہ چھن جانے والی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے، میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، یہ باقی رہنے والی نہیں ہے۔ تو بس اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آپ یہ نعمت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچاتی اگر نعمت کے حاصل ہونے کے بعد بھی اللہ کے احکامات یہ پورا کر رہا ہوتا ہے، اور اگر نعمت کے آ جانے کے بعد اللہ کے حکم ٹوٹتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نعمت آزمائش ہے۔ تو ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ 5 منٹ 3 منٹ سونے سے پہلے نا کچھ وقت کر لیا کریں، لوگوں کو معاف کر کے سویا کریں، اپنا یہ بات کہ میں ختم ہو جانے والا ہوں۔ اور یہی تو ترغیب آپ کو دی ہے کہ صبح اٹھ کے آپ سے کہا گیا کہ جب صبح اٹھتے ہی جو دعا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، تعریف اس ذات کی ہے جس نے مجھ کو زندہ کیا مرنے کے بعد، سو جانا آدھی موت تھی، پھر مجھے زندہ کیا ہے، زندگی عطا کی ہے۔ تو اب موت اور زندگی آپ کو یہ آدھی، اس لیے فرمایا نا نیند جو ہے وہ آدھی موت ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جنازوں میں شرکت، قبرستانوں کو جانا، اپنا مراقبہ موت، اس سے انسان کے سامنے مقصد سامنے رہتا ہے، اور یہ چیز مستحضر رہتی ہے کہ یہ دنیا ٹرانزٹ ہے، ٹرانزٹ ہے، ٹرانزٹ ہے۔ سرائے کتنے ہی اچھے کیوں نہ ہوں، بہرحال سرائے ہوتے ہیں، وہ آدمی کے اپنے رہنے کی، ہمیشہ رہنے کی جگہیں نہیں ہوتی۔ سرائے کو سرائے سمجھ کے ہی گزارنا چاہیے، اسی لیے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، زندگی ایسے گزارو جیسے راہ چلتا مسافر زندگی گزارتا ہے۔ یہ زندگی کی ٹرین تو چلتی رہتی ہے، مسافر اترتے رہتے ہیں، جہاں آدمی اسٹیشن جو ہوتے ہیں وہ موت ہوتی ہے، آدمی اتر جاتا ہے، زندگی کی گاڑی چلتی رہتی ہے۔ تو کس آن، کس گھڑی، کس لمحے آ جائے یہ آدمی کو پتہ نہیں ہے۔ تو معافی مانگ کے سونا، توبہ کر کے سونا، اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے جو روزانہ توبہ کر کے سو رہا ہوتا ہے رات کو، تو اب جب موت آئے گی تو ایک ہی دن کے گناہ ہوں گے نا، باقی گناہ تو معاف کروا چکا ہوگا۔ تو کم از کم روزانہ ان 2 چیزوں کا اہتمام، مراقبہ موت، معاف کر کے سونا، دل صاف کر کے سونا، توبہ کر کے سونا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ کو ہر پل یاد کرتے رہنا، اپنے اعمال پر نگاہ رکھنا، اور ہم مسلمان، ہم امتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ہمیں اس سیرت سے سیکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سیرت کے قالب میں ڈھالنے کی کوشش کرتے رہنا، کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ مفتی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ بڑا ممنون کہ آپ تشریف لائے، بہت اہم موضوعات، بڑا اہم نکات آپ نے بالکل واضح کر دی ہے۔ خواتین و حضرات، ہمارے علماء کے ہم سب شکر گزار ہیں کہ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ آخری پیغام زمین والوں سے یہ کیا کہہ رہا ہے، اور عمل کا متقاضی ہے کہ دیکھو، محض یہ کرو اور یہ نہ کرو یہ نہیں، یہ بنو اور یہ نہ بنو، یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہو گے، تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش
نہیں رہو گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔